السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یوں قتل سے بچو کہ وہ بدنام نہ ہوتا. یوں قتل سے بچو کہ وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یوں قتل سے بچو کہ وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یوں تو شیخ بھی ہو، مرزا بھی ہو، پٹھان بھی ہو. یوں تو شیخ بھی ہو، مرزا بھی ہو، پٹھان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میرے نہایت واجب احترام، قابل احترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اس عنوان اور اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں. وہ ہے اولاد کے ساتھ ماں باپ کی غیر شعوری دشمنی. اولاد کے ساتھ ماں باپ کی غیر شعوری دشمنی، یہ آج کا میرا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، ابھی 24 نومبر کو بنگلور کے اندر ماشاءاللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا. اللہ کے فضل سے وہ عظیم الشان جلسہ کامیاب رہا. 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا مجمع ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر امن پڑا. آپ نے اور ہم نے اور بہت ساروں نے دیکھا. بہت سارے وہاں پر پہنچے اور کچھ جو نہیں پہنچے انہوں نے آن لائن ہی یوٹیوب پر پورا شیما کو دیکھا سنا. ماشاءاللہ مسلمان نے پوری محنت اور جذبے کا وہاں پر مظاہرہ کیا اور بہت سارے
وعدوں پر مسلمانوں نے حضرات علماء اعظام کو، اکابرین امت کو بھروسہ نہیں دلایا۔ جن چیزوں کا ہم نے وہاں پر وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وعدوں پر پکا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ تر وہاں پر جو باتیں اکابرین کی طرف سے آئی وہ یہی تھی کہ ہم سب ایک خدا کے ماننے والے لوگ ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، مذہب اسلام میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایمانی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور اس کے اندر بتلایا گیا کہ جب اللہ نے ہمیں یہ بہترین مذہب اسلام سے نوازا ہے تو ہمیں اس مذہب اسلام کی خدمت کرنی ضروری ہے اور اسلام کی دین کی شریعت کی پوری طرح حفاظت کرنی ہے۔ اب جو چیزیں ہم نے سنی ہیں اور جن چیزوں کا ہم نے اکابرین سے وعدہ کیا ہے، اس پر ہمیں پوری طرح اترنا ہے اور اس پر محنت کرنی ہے۔ اگر سن کر ہم آ گئے اور اس پر ہم نے عمل کرنا شروع نہیں کیا تو پھر وہ سننا بیکار ہے۔ اکابرین کیا فرماتے ہیں؟ اکابرین فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو عملی طور پر تیار، عملی طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں۔ صرف نالج کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں بتانا ہے، بلکہ کس طور پر بتانا ہے اپنے آپ کو مسلمان؟ عملی اعتبار سے بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دیکھو میرے اندر مسلمان ہونا زندہ ہے کہ نہیں۔ جو آج کا ٹاپک ہے یہ اسی چیز سے جو ہے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ سورہ تغابن کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال بھی ایک زینت کی چیز ہے اور اولاد بھی ایک زینت کی چیز ہے۔ مال بھی ہمارا نہیں ہے، اولاد بھی ہماری نہیں ہے، تو پھر کس کے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اب جب امانت اللہ نے ہمیں اولاد کو انسان کی شکل میں دیا ہے تو اس کو کس طرح زینت بنائے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اولاد جب اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، انسانی شکل میں اولاد اللہ نے ہدایت کی، اب یہ زینت ہے، اس کو زینت کس طرح بنائے؟ کیا زینت دنیا کی تعلیم دینے سے زینت بن جائے گی؟ کیا دنیا کی اونچی اونچی ڈگریاں دینے سے اولاد زینت بن جائے گی؟ کیا دنیا کے علوم سکھا دینے سے یہ اولاد زینت بن جائے گی؟ اور کیا یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر لیا؟ نہیں میرے دوستوں بزرگوں،
واقف کرائیں گے تبھی جو ہے اولاد یہ زینت بن جائے، زینت بن سکے گی. نہیں تو آپ اور میں سارے دنیا کے علوم پڑھانے، یہ اولاد زینت نہیں بن سکتی. آپ اور میں اپنی اولاد کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا لیں، یہ زینت نہیں بن سکتی. اور کل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں اللہ کے نام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا نا یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت آخرت میں ہم سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن کریم سے واقف کرایا تھا یا نہیں، تم نے اپنی اولاد کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور حضور کی سیرت سے واقف کرایا تھا یا نہیں. اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اب جب اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو علوم قرآن سے واقف کرائیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں؟ نہیں کرا رہے ہیں. یہ چیزیں کیا آپ کے کسی اسکول اور کالج کے اندر یہ مل جائے گی؟ علوم قرآنیہ کیا آپ کو اسکول کے نصاب تعلیم میں مل جائے گی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق اور کردار کیا اسکول اور کالج کے نصاب تعلیم میں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. بلکہ اس کو اگر چاہیے تو پھر خود جو ہے ہمیں اپنے بچوں پر محنت کرنی پڑے گی. یہ بچے اس وقت جو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ سفید کاغذ کی طرح ہے. جیسے کہ اکابرین نے بھی اس جلسے عام میں فرمایا کہ یہ ان کا جو دل ہے یہ سفید کاغذ کی طرح ہے. اب جو آپ ان کے دل پر ڈال دیں گے یہی چیزیں آخر تک رہیں. اگر اس وقت آپ اور میں ان سادہ دل بچوں کے دلوں میں اچھی باتیں نہیں ڈالی تو پھر خیر ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور ہم نے جب ڈالنا نہیں چاہا تو دشمن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنی محنت میں کامیاب ہو رہے ہیں، محنت میں کامیاب ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام دشمن عناصر اسلام کو مٹانے کی کس حد تک کوشش کر رہے ہیں میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر رہے اور نہ ہم اس کا احساس کر رہے ہیں. اکابرین نے اس کا احساس آج نہیں کئی سو سال پہلے جو ہے اکابرین اس کا انداز کر چکے ہیں اس کا اندازہ، اس کا احساس کر چکے ہیں کہ اسلام دشمن عناصر اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں وہ پہلے ہی ہمارے اکابرین پرکھ لیے ہیں، جانچ لیے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگوں نے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا. بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام کہلاتے تھے اپنے وقت میں. آج بھی ان کی کتابیں لائبریریوں میں موجود ہیں، کتب خانوں میں موجود ہیں، آپ پڑھیں جا کر. انہوں نے ایک کتاب کے اندر ماہنامہ اسلام کے اندر لکھا ہے، لکھتے ہیں حضرت انگریز پروفیسروں اور پرنسپل کے غیر محدود اثر و نفوذ کی وجہ سے ملت اسلامیہ کے منتخب اور ذہین نوجوان جو کالج میں زیر تعلیم ہے، توجہ کا طالب ہے، توجہ سے سنیے کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے منتخب اور ذہین نوجوان جو کالج میں زیر تعلیم ہے، انگریزی معاشرت اور تمدن اور برطانوی سیاست سے متاثر اور مسحور
اس پر چھایا ہوا ہے، ایک ایسی اسلامی نسل پیدا ہو رہی ہے اس کے ذریعے جو نام کے لحاظ سے تو مسلمان ہے لیکن ذہن اور دماغ اور عمل کے لحاظ سے خالص مغربی ہے۔ معاشرت اور تمدن میں انگریزی طور و طریقے کی پابند اور عقائد میں کمزور اور متزلزل ہیں۔ اس وقت کا حضرت اس زمانے میں جب زندہ تھے اس وقت فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد، توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیں، اس وقت کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ نئی نسل کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ اس وقت کیا ہوا؟ دنیا کے ماحول پر نظر دوڑائیے، اس وقت ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے، ہم اور آپ اس کا احساس نہیں کر پائے ہیں، اور اگر کئی زمانے پہلے اس کا احساس کر چکے ہیں اور احساس کر کے امت مسلمان کو بیدار رہنے کے لیے اور چوکنا رہنے کے لیے کہا ہے کہ اے امت مسلمان تم اس سے چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، تمہارے بچے تم سے عداوت اور دشمنی پر اتر آئے۔ اگرچہ ظاہری اعتبار سے وہ دکھیں گے کہ مسلمان ہیں لیکن ان کا دل و دماغ مغربی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے بچوں کو اسلامی کلچر کا نام و نشان نہیں ہے، مغربی کلچر کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ کی تہذیب کو اس طرح قبول کر رہے ہیں ہمارے بچے، ہماری اولاد، جیسے کہ کوئی آسمان سے کوئی چیز اتر ہے۔ اسلامی کلچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مغربی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے خواب غفلت میں بڑے آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے سے مسلمان۔ حاضرین گرامی، آج یہود و نصارہ کیسے کیسے ناموں کے ذریعے سے اسکول تیار کر رہے ہیں، کہیں مشن اسکول کے نام سے ادارے تیار کر رہے ہیں، اور کہیں ماڈل اسکول کے نام سے ادارے تیار کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے بچوں کا داخلہ اس کے اندر کرایا جائے اور ان کے دل و دماغ کو مذہبی کلچر کو ختم کر کے مغربی کلچر ہے اور مغربی تہذیب ان کے اندر پیدا کیے جائے۔ حاضرین گرامی، بڑے سوچنے کی بات ہے اور بڑے چوکنا رہنے کی بات ہے۔ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے دشمنوں کی طرف سے، ہم ان سازشوں کو اس وقت سمجھیں، اور یہ سازشیں صرف آج سے نہیں ہو رہی ہیں، کئی زمانے سے یہ سازشیں چل رہی ہیں۔ ایک کرسچن ذمہ دار سے ان سے رپورٹ مانگی گئی، ایک کرسچن ذمہ دار ہے، ان سے ایک رپورٹ طلب کی گئی اور رپورٹ مانگی گئی کہ بتاؤ کہ تمہاری جماعت نے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے کیا کام کر رہی ہے تمہاری جماعت۔ تو کرسچن ذمہ دار نے کہا کہ اگرچہ ہم یا میری جماعت مسلمان تو نہیں بنا سک رہی ہے میری جماعت، لیکن انگریزی کلچر ضرور ان کے ذہن و دماغ میں میری جماعت ڈال رہی ہے کہ وہ اس طرح کہ اگرچہ ناموں کے ذریعے سے تو وہ بچے مسلمان ضرور ہے لیکن ان کے دل و دماغ مغربی کلچر سے بھرے ہوئے۔ یہ کون رپورٹ دے رہے ہیں؟ ایک کرسچن ذمہ دار اپنی جماعت کی رپورٹ یہ پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تجویز پاس ہوئی، برطانوی پارلیمنٹ
لارڈ میکالے انہوں نے اس ہاؤس میں، برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس میں کہا کہ میری تجویز یہ ہے، وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ ہندوستان میں ایسی تعلیم رائج کی جائے۔ بڑے امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں میری تجویز یہ ہے کہ ایسی تعلیم رائج کی جائے کہ جس کے ذریعے ہر ہندوستانی لباس، بول چال، رہن سہن اور طرز تمدن میں انگریز معلوم ہونے لگے۔ انگریز معلوم ہونے لگے، چاہے وہ عیسائی نہ بھی ہو مگر زندگی کے ہر شعبے میں انگریز دکھائی دے۔ ایسی تجویز پیش کر رہا برطانوی ایک شخص، کہاں اپنے یہاں نہیں، ان کے یہاں نہیں، ہندوستان جیسے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تعلیم گاہیں تیار کی جائے کہ جہاں پر انگریزی تعلیم کے نام پر انگریزی تعلیم مسلمان بچے سیکھے، ان کا ظاہری طور پر یہ بتائے کہ یہ مسلمان ہو لیکن اندرونی طور پر یہ بتائے کہ یہ انگریز۔ آج ساری چیزیں ہمارے ملک ہندوستان میں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ماں باپ بڑے ہی اطمینان میں ہیں کہ ہمارے بچے جو مسلمان ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر ہم اسی غفلت میں رہے اور اسی اطمینانی کی زندگی میں ہم جیتے رہے تو پھر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو جنت کی طرف لے جانے کے بجائے ہم جہنم کی طرف اپنے بچوں کو دھکیل رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ بچے جہنم میں جائیں گے اسی طریقے سے ہمیں بھی وہ بچے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، جس امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بہترین کوئی گاڑی ہو اور آپ سے آ کر کوئی مانگے کہ مجھے ذرا کار چلانے کے لیے دو تو آپ اس کو دے دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص کار کو جب چلایا، ڈرائیونگ کی اور بے احتیاطی کے ساتھ چلایا اور خراب اور توڑ پھوڑ کر آپ کو لا کر دے دیا، بتائیے آپ کو غصہ ہوگا یا نہیں؟ آپ غصے میں لال پیلے ہوں گے کہ نہیں؟ آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ ضرور آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان اولاد کو انسانی شکل میں ہمیں امانت کے طور پر دیے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی صحیح دینداری اور ان کے اندر صحیح تعلیم نہیں دلائی اور صحیح تربیت نہیں کی تو پھر ہم اللہ کی اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس طرح ہم اللہ کی امانت کو توڑ پھوڑ کر اللہ کو دے رہے ہیں۔ آج کالج کے نام پر، فیشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا بچہ بہترین انگریزی بولنے لگے اور ہماری بیٹی، ہماری مائیں اور بہنیں اگر بہترین نیم برہنہ کپڑا پہن کر باڈی شو کر کے انگریزی لڑکیوں کی طرح باڈی شو کر کے بہترین انگریزی بولے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ بہترین انگریزی نہ بول گیا، بہت بہترین انگریزی بول رہا ہے۔ لیکن اسی بیٹی سے، اسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ غسل کے آداب کیا ہے بیٹی یا بیٹا بتا، نماز کے کیا طریقے ہیں، وضو کے کیا طریقہ ہے بتا، یا قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھ کر صحیح طور پر دکھا، تو نہیں دکھا سکتے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے اور میرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا یا نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن تعلیم سے آراستہ اور مزین کیا یا نہیں، یہ ضرور پوچھیں۔ کیا ہم اس کے لیے
کام کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم تو اتنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مشرکوں کے، کافروں کے اولاد ہوتی ہے، ہماری بھی اولاد ہے، جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی مال و دولت حاصل کرانے کے لیے وہ دنیاوی علوم سکھا رہے ہیں، ہم بھی دنیاوی علوم سکھا رہے ہیں۔ بس مسلم ماں باپ خوش ہیں کہ بچہ کم از کم پیسہ تو لا کر دے رہا ہے، بہترین نوکری تو کر رہا ہے، بس ہمیں یہ تو مل رہا ہے۔ بس جس طریقے سے غیر مسلم ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بڑی بڑی اونچی ڈگریاں دلا رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہے بڑی بڑی دنیا کی اونچی ڈگریاں دلا رہے ہیں، اور ہم بھی خوش اور وہ بھی خوش۔ تو پھر یہ یاد رکھ لیجیے، یہی بچہ یا یہی ڈاکٹر آپ کو جنگلی جانور سمجھیں گے آگے چل کر، یہی بچہ آپ کو دقیانوس کہنے والے بنیں گے، اور آپ کے مذہب کا مخالفت یہی بچہ ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کتنے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بولے تو پڑھ نہیں سکتے۔ تو ایسے علوم سے کیا ہونے کا؟ کیا یہ علوم آپ کو قبر کے اندر کام آئیں گے؟ آپ کو تو جو قبر کے اندر علوم کام آئیں گے وہ تو اسلامی علوم ہی کام آئیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مومن کی نظر میں دنیا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصود آخرت ہونا چاہیے، مقصود آخرت ہونی چاہیے۔ اگر ہم دنیا کو مقصود نہ بنائیں بلکہ آخرت کو مقصود بنائیں تو پھر یہ گارنٹی ہے کہ آپ کی دنیا کی کامیابی چومے گی اور آخرت بھی آپ کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے نہ کوئی معاملات ٹل ہوا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک اسلامی احکامات پر عمل کر کے نامراد ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طریقے سے کئی صحابہ علوم قرآن پر عمل کر کے کامیاب ہوئے، قیامت کی صبح تک احکام الہیہ پر عمل کرنے سے مسلمان قیامت کی صبح ہی کامیاب۔ تو دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے جب آخرت مسلمان اپنے نظر میں مقصد اور مقصود بنائے۔ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، شریعت کی حفاظت کرو، شریعت کی حفاظت کرو، ہر کوئی بولتا ہے۔ بھائی شریعت کی حفاظت کوئی دوسرا کر کے دینے والا نہیں ہے، یا یہود و نصارہ کے بچے آپ کی شریعت کی حفاظت کریں گے، یا اسلام کی حفاظت یہود و نصارہ کے بچے حفاظت کریں گے؟ شریعت کی حفاظت کون کریں گے؟ شریعت کی حفاظت آپ اور میرے بچے ہی شریعت کی حفاظت کریں گے۔ اسلام کی حفاظت اگر کرنی ہے تو ہمیں اور آپ کو اسلام کی حفاظت کرنی ہے، کوئی دوسرا حفاظت کر کے دینے والے نہیں ہیں۔ اگر دوسرے حفاظت کر کے دینے والے ہوتے تو پھر کل اخبار میں کل کی نیوز میں آپ یہ سنتے ہی نہیں کہ اسلام دشمن عناصر اجمیر درگاہ پر بھی جو ہے عرض داخل کر دیے ہیں کہ اجمیر درگاہ کے اندر بھی مندر اور عبادت گاہیں ہیں۔ کل گئی نیوز آپ نے سنا ہوگا کہ اجمیر درگاہ جو کہ 800 سال سے اجمیر درگاہ ہے، جہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے ہوئے ہیں، 800 سال سے ہیں، اور اس پر بھی اسلام دشمن عناصر نے دعویٰ کھول دیا کہ یہاں پر بھی مندر ہے۔ کیا وہاں پر مندر ہے؟ عزیزان گرامی، وہاں مندر ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں اس طرح کی دعوت ہو رہے ہیں؟ وہ
جبکہ گورنمنٹ کے اندر 1947 سے پہلے یہ قانون بنا ہوا ہے کہ 1991 کے بعد جو درگاہیں، جو عبادت خانے، جو مندر اپنی شکل میں ہیں وہ اخیر تک اپنی شکل میں رہیں گے، اس کا سروے ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کے اندر ہے؟ قانون کے اندر ہے۔ 1991 کے بعد سے جو مسجد، جو درگاہیں، جو عبادت خانے ہیں وہ اسی شکل میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان لوگوں کو قانون بھی یاد نہیں ہے اور قانون پر چلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو میرے عزیزان گرامی، کسی اور کے پاس آپ بھروسہ نہ رکھیں کہ آپ کی شریعت کی حفاظت کوئی دوسرا کر کے لے گی، مجھے اور آپ کو ہی جو ہے شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ اس عام جلسے کے اندر ایک بات اکادمی نے یہ بھی فرمائی کہ ہماری حالت بہت عجیب ہے۔ وہ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ شریعت کی حفاظت ہم کریں گے ہم، کوئی وعدہ کرتا مسلمان نہیں، ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ تو اکادمی نے فرمایا اگر شریعت کی حفاظت آپ کو کرنی ہے تو پھر ہر موقع پر شریعت کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب نے جو سابق ممبر پارلیمنٹ تھے، انہوں نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا، ایک بات سنو اے مسلمان، تم کہتے ہو کہ شریعت کی حفاظت کرو گے تو شریعت کی حفاظت ہر شعبے زندگی میں کرنی پڑے گی۔ آپ کو نکاح کے موقع پر بھی شریعت کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کو ولیمے کے اندر بھی شریعت کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کو ڈیٹ فکس کرنے کے موقع پر بھی شریعت کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کو جنازہ اٹھانے کے وقت بھی شریعت کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے ماحول و معاشرے کے اندر ہیں، وہاں پر بھی شریعت کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کی مائیں اور بہنیں ہیں، ان ماں اور بہنوں کے ذریعے سے بھی شریعت کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آج جو ہے ماں اور بہنوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ کو پردہ دلانا پڑے گا، یہ شریعت کی حفاظت ہے۔ بس شریعت کی حفاظت اس وقت مسلمانوں کو نظر آتی ہے کہ جب نکاح کے لیے امام صاحب یا قاضی صاحب بیٹھے، بس اس وقت شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، بس کہہ دیتے ہیں ایجاب و قبول کے الفاظ بول لیتے ہیں، بس یہ شریعت کی حفاظت ہے؟ یہ تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ہم منگنی کے اندر بھی شریعت کی حفاظت نہیں کرتے، وہاں پر بھی احکام خداوندی کا جنازہ نکالتے ہیں، اور شادی بیاہوں میں ہم جو ہے احکام خداوندی کا جنازہ نکالتے ہیں کہ شریعت کی حفاظت کہاں کریں۔ تو جس چیز کا ہم وعدہ وہاں پر کیے ہیں، آج بھی اسی وعدے پر اترنے کا یقین دلانا اکابرین کو ہوگا کہ ہم ہر موقع پر شریعت کی حفاظت کریں گے۔ بتائیے شادی کے موقع پر شریعت کی حفاظت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بتائیے نا۔ ایسا لگتا ہے شاید کہ عام شادی کے موقع پر شریعت کی حفاظت چاہتے ہیں، تو پھر نہیں اگر چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے حالات جو لے کر آئے ہیں اس سے کئی بدتر سے بدتر حالات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے ارادہ کرنا ہوگا اور یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم اگر زندگی کے ایک سیکنڈ گزاریں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی گزاریں گے انشاءاللہ ضرور جو ہے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی تعلیم کو داخل کریں گے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو شریعت اور سنت کے مطابق انشاءاللہ ضرور گزاریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔